نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ: کل شکر، کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک و مختار ہے۔ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت بخش دے، سیدھی راہ دکھا دے، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ سورۃ الفاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الکافیہ بھی ہے، یعنی کفایت کرنے والی، اور اس کا ایک نام الشافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ اور یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جو مکمل نازل کی گئی۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف کہ ہم نے کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے کہ کل شکر، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا شکر، ہر طرح کا ہم جو بھی شکر ادا کرتے ہیں وہ سب کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے۔ وہی خالق ہے، وہی رزاق ہے۔ اور کیا ہے؟ 2 صفاتی نام ایک ساتھ، الرحمن الرحیم، یعنی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو ہمیں یہاں کیا چیز ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ رحم کرنے والا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پہلی آیت میں ہم نے جب دیکھا کہ اللہ کی تعریف اور شکر جو ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، جو کون ہے؟ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ کی جو یہ صفت بیان کی جا رہی ہے، مہربانی والی، رحم والی، یہاں دونوں نام ایک کے بعد آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورہ ام القرآن، میں نے آپ کے سامنے نام لیا نا، ام القرآن ہے۔ قرآن کا آغاز ہی اس سورہ سے ہے۔ قرآن مجید ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
تو یہاں اس سورہ پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری تربیت کس طرح سے کر رہا ہے. یہ تمام کلام اللہ کا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمام تعریفیں کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، جو بہت رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے، جس کے اندر رحم کی جو رحم کے جذبات ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. وہ کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کبھی درمیانی سطح پر رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی رحم ختم نہیں ہوتا. رحم کا جو جذبہ ہے انسان یعنی ہم اس سے بخوبی واقف ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی وقت ہمارے اندر رحم کا جذبہ جاگتا ہے، لیکن بعض اوقات دوسرے معاملات سامنے آتے ہیں تو وہ رحم ہمارا کہیں ختم ہو جاتا ہے اور ہم اپنے دوسرے معاملات کی طرف لگ جاتے ہیں. تو اس جذبے کو ہم بہت اچھے سے پہچانتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام آنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ اتنی شدت کا ہے کہ وہ ایک تو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ضرور ہے لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. پھر اسی کے بعد کیا بتایا گیا کہ اللہ جو ہے روز جزا کا مالک ہے. اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے تمام تعریفیں میرے لیے، میں مہربان بھی ہوں، نہایت رحم کرنے والا بھی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ روز جزا کا مالک بھی میں ہی ہوں. روز جزا والے دن کیا ہونا ہے؟ ہم سب کا حساب ہونا ہے. تو ہم جو اعمال کر کے جائیں گے وہ ہماری ہی غفلت یا ہماری ہی سختی سے حق کی طرف راغب رہنے کے نتیجے میں ملنے والا جو ہمارا جزا یا سزا کا حساب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ نے پہلے بیان کر دیا کہ وہ کون ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ظلم نہیں کرتا. تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت اب اگلی آیت سے شروع کر دی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر روز جزا پر کامیابی چاہیے تو ہمیں اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. جب ہم یہ لائن پڑھیں یا سنیں، یہ لائن اتنی طاقتور ہے. جب ہم یہ آیت ہم پڑھیں تو ہمارے جو رونگٹے ہیں نا وہ کھڑے ہو جانے چاہیے. کبھی ہم اتنا غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں اس کی طرف لاتا ہے، اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اپنے کلام سے جوڑتا ہے، ہدایت نصیب کرتا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تو یہاں مدد دیکھیے، غور کیجئے کہ مدد کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں. یہاں دیکھیں مدد کا جو لفظ آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. ابھی میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ اللہ ہی کی نوازش ہے، اللہ ہی کا کرم ہے جو ہم قرآن کو لے کر بیٹھے ہیں، آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا. ہم سب جانتے ہیں شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ لازمی ہمیں اس سے پیچھے کرنے کی لاکھوں جتن کرتا ہوگا، لیکن اگر اللہ کی مدد شامل ہوگی تو شیطان بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد مانگتے ہیں کہ ہم خالص اللہ کی بندگی کرتے رہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز نہ کریں. ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے، ہر کام کو کرنے والا اللہ ہی ہے. اگلی آیت میں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی پیاری پرورش کی ہے، کتنی پیاری تربیت کی ہے کہ ہمیں پہلے مدد کا بھی بتا دیا کہ مدد سے میری مدد ہوگی تو یہ کام ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمیں ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت بخش دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ہدایت کا مطلب ہے سیدھا راستہ. تو ہمیں ہدایت بخش دے جس پر تیرا انعام نازل ہوا، نہ کہ وہ راستہ جو ان لوگوں کا تھا جو مغضوب ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے تیری
بات کو نہ مانا، جو نافرمان تھے ہمیں اس میں ہرگز شامل نہ ہونے دینا۔ اللہ ہم تیرے آگے دعا گو ہیں، ہماری مدد فرما، تیری مدد کے بغیر ہرگز یہ ممکن نہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کو ہم دیکھیں بار بار پڑھتے ہیں، نماز میں ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازم جز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں اس کو کس کا درجہ دیا؟ اس کو ام القرآن کا درجہ دیا۔ اگر ہم سورۃ الفاتحہ کو بہت اچھے سے سمجھیں گے کہ ہم یہاں مدد کس چیز کی مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کرنے میں بھی اللہ کے جو ہے آگے طالب ہیں، اللہ کی مدد کے طالب ہیں، اور ہدایت کے راستے تک پہنچنے پر بھی اللہ کے ہی طالب ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہماری مدد فرمائے گا۔ تو ہمیں سورۃ الفاتحہ کو بہت اچھے سے سمجھ کر چلنا ہے، اسی کے بعد ہی ہم قرآن مجید کو سمجھ پائیں گے۔ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے قرآن کے آغاز میں رکھی گئی ہے، اور آپ دیکھیں اس کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں ہی ایک اتنی بڑی دعا ہے، ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، اور اگر کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو آمین کے کیا معنی؟ آمین کے معنی ہیں کہ اے اللہ ایسا ہی ہو۔ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، آمین کے معنی ہیں اے اللہ ایسا ہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آمین کہنا مسنون ہے، سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنا مسنون ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی قرآن کی دوسری سورت کی طرف، جس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی زیادہ تر صورتیں ہم دیکھیں گے کہ جوڑوں کی شکل میں نازل کی گئی ہیں، اور سورۃ البقرہ کا جوڑا جو ہے وہ سورۃ آل عمران ہے۔ ان دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین کا نام دیا۔ زہراوین نوٹ کر لیجئے گا، زہرا کا مطلب ہے بہت تابناک، بہت روشن۔ زہرا کا آپ اس نام سے اس طرح سے بھی واقف ہوں گے کہ یہ لفظ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فاطمۃ الزہرا۔ کیوں فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بہت ہی روشن چہرے والی تھی، بہت پرنور چہرہ تھا ان کا، تو اسی طرح ان کو اس زہرا کا لقب دیا گیا۔ تو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہیں دو بہت روشن اور تابناک پرنور صورتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی سوائے اللہ اور اس کے رسول، اگر اللہ نے ان کو علم دیا تو ان کو ہوگا، ٹھیک ہے؟ حروف مقطعات وہ حرف ہیں جن کو حرف میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور ان کے معنی ہم عام انسانوں کو ہرگز نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ اب سورۃ الفاتحہ کو ہم نے پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ہم پورے قرآن کو پڑھتے وقت سورۃ الفاتحہ کو ذہن میں رکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کا بتایا کہ اسی کے لیے ہیں، اور اپنی دو صفات یعنی رحمان اور رحیم بھی بیان کی، اور روز جزا کا مالک بھی بتایا، اور بعد میں بندوں کو تربیت دی کہ جو ہے کس طرح دعا کرنی ہے، کیا دعا کرنی ہے کہ ہمیں ہدایت ملے۔ ہم چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تو سمجھ لیجئے گا یہاں کیا بتایا گیا کہ
کہ پورے قرآن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ہدایت تم مانگ رہے تھے سورۃ الفاتحہ میں، اب وہ تمہارے پاس پہنچ چکی ہے اور تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو جو پرہیزگار بننا چاہتا ہے، جو ہدایت پانا چاہتا ہے، وہ قرآن کی طرف آ جائے، اس کو سمجھے، اس کے اوپر عمل کرے۔ اگلی آیت، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں دیکھ لیجئے گا، ہدایت ہم نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے کتنی کھلی آیات میں، کتنے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں، جو قرآن پر، اس سے پہلے والی آسمانی کتابوں پر اپنے ایمان رکھتے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو ہدایت پر ہیں۔ اگلی آیات غور سے سنیے گا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یہاں پر کفر کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی طرف سے فکر مند نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، جو آپ کی بات کو کسی بھی طور پر نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر بھی پردہ کر دیا ہے، اور آنکھوں پر بھی، وہ نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے۔ آپ ان کی فکر چھوڑ دیں، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہاں پر منافقین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہرگز نہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے اور خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ آپ کو یا اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ کو دھوکہ دینے کا سوچ تو رہے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں دیکھیے گا لوگوں کی ایک اور جو ہے قسم بیان ہو رہی ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم فساد نہیں مچا رہے۔ تو یہاں پر فاسقین کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آپ نے جب ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح آیات میں چاروں کیٹیگریز آپ کو بتا دی ہیں۔ تو یہاں ایک ایک کے بارے میں جب اللہ نے ذکر کر دیا کہ فلاح پانے والے کون ہیں اور عذاب میں کون پڑنے والے ہیں، تو یہاں ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے، کس گروہ میں ہوتا ہے۔ کیا ہم ہدایت پر ہیں، یا ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کی بات تو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اس کے بعد ہی ہم صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگلی آیت میں، آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں
کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ کس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے وہ لوگ ایمان لانے کا، اور وہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ کوئی نیک بات، کوئی نیک عمل، حق اور سچ کی بات جب ان تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہیں اگر اس طرح کا کوئی عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں بیوقوف وہی خود شخص ہے، تو جس کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ خود کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے، سو نافع نہ ہوگی ان کی تجارت ان کے حق میں، اور نہ وہ ہوئے راہ پانے والے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو جب ایمان لانے والوں مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ان کے پاس جو تورات موجود تھی اور قرآن کی آیات جو ان سے میچ کرتی تھی تو وہ ان کا ذکر بھی کر جاتے تھے۔ اور جب خلوت میں یہاں پر شیطان کی بات جو آئی ہے، یہاں پر یہ یہودی علماء کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، جب یہ خلوت میں ہوتے تو ان سے کیا کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان سے تو صرف ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو آپ ان کی یہ حالت دیکھیں کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وہ یہودی علماء کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بات کھول کر بیان کر دی کہ در حقیقت تو اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ان کی جو یہ حرکت وہ کر رہے ہیں اس میں ڈھیل دے رہا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جو ہدایت ان تک پہنچی ہے اس کو اپنانے کے باوجود بھی گمراہی خرید لی۔ اگلی آیت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، اور اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی۔ یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہیں ان پر تو چلنے لگتے ہیں، اور اس کی روشنی میں جب ان پر تاریکی طاری ہوتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مثال دے دے کر سمجھایا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات، ایک تو بہت واضح، اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ بہت واضح ہے، لیکن اس کو اور آسان کرنے کے لیے مثال دے دے کر سمجھا رہا ہے کہ ایک روشنی جو روشن ہوئی اور وہ جو ہے اس نے پورے ماحول کو روشن کر دیا، تو اب اتنی تیز روشنی ہے کہ اب وہ آگے سے کچھ دیکھ بھی نہیں پا رہے، اور ان کی آنکھوں کے آگے جو اندھیرا آیا تو نہ وہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ سن پا رہے ہیں، اور نہ کچھ بول پا رہے ہیں۔ یا پھر جب بجلی چمکتی ہے تو آسمان سے جب گرج چمک ہوتی ہے تو کتنی تیز روشنی ہوتی ہے، تو وہ اس میں تھوڑا چلتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں جیسے ہی کچھ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ان کے پاس حق اور سچ کی بات پہنچی، انہوں نے تھوڑا سا اس کی طرف رجوع کیا
اور اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے جیسے یہ حق اور سچ ان تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا تو اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو، اور اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر فرمایا کہ صرف میری ہی بندگی کرو، کیونکہ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا، اللہ نے ہی پیدا کیا تم کو بھی، اور تم سے آنے سے پہلے جو جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسا کر زمین سے تمہارے لیے پیداوار نکالی، تمہارے لیے کھانا خوراک مہیا کیا۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو آیات اتاری جا رہی ہیں اس کلام کے بارے میں تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے، تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور جن خداؤں کو تم مانتے ہو ان کی مدد لے لو سوائے اللہ کے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج دیا، جو بات نہیں مان رہے، جو حق کو نہیں پہچان رہے، اور خود ساختہ کسی جو ہے نا کتاب کا نام دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے من گھڑت کوئی بات آپ کرتے ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے، اور اس کو وہی نہیں سمجھتے، اللہ کی طرف سے آنے والا کلام نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے؟ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو جو کفر کرتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ چلو تم یہ دعویٰ تو کر رہے ہو نا کہ یہ ایک اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کی جیسا لے آؤ، لیکن اللہ نے فوراً آگے سے کہا کہ تم یہ ہرگز نہیں کر سکو گے، اور اب تمہیں صرف بچنا ہے اس آگ سے جس میں انسان اور پتھر، یہاں پتھر دیکھ لیجئے گا بتوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اور جو ہے جو جن کو وہ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تیار کی گئی ہے آگ جو کہ انسانوں اور پتھروں کے لیے اور کافروں کے لیے، اس میں کافر جائیں گے جو کفر کرتے ہیں۔ اور بشارت دے دیجئے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر یعنی کھانے کے لیے، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گی، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔ تو یہاں پر نوٹ کیجئے گا یہ آیت، اللہ تعالیٰ نے جب مچھر کی مثال دی اور اللہ نے کہا کہ وہ نہیں شرماتا کہ وہ اس کی کسی بھی مچھر کی مثال دے رہا ہے یا اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی، تو جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں یقیناً حق ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو جو کفر پر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان مثالوں کو، ان آیات کو
نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہی آیات کے ذریعے میں بہت سارے لوگوں ایسے بھی ہیں جن کو گمراہ کر دیتا ہوں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو انہی آیات سے ہدایت پاتے ہیں۔ اور لازمی اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے ذریعے جو گمراہ ہوتے ہیں وہ سرکش لوگ ہوتے ہیں، جو ہدایت پر نہیں چلتے ہیں۔ تعویل عام میں یعنی آپ کی اور ہماری اور ہم جس دور میں ہیں اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ آیت ہمیں بہت اچھے سے سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا قرآن میں کہ آیات کے ذریعے ہی بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پا لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے کلام سے جڑتے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو اپنا رہنما بنائیں۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ کسی ایسے کے ساتھ بھی جڑ جاتے ہیں جو ہمیں ادھر ادھر کے راستے دکھائے، جیسے کہ اگر مجھے یہ کہنا ہرگز معیوب نہیں لگ رہا کہ آج کل جتنی فرقہ واریت یا مزاروں کا رجحان کہہ لیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہیں، میں خود اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں۔ تو اگر ہم صرف اللہ سے جڑے رہیں گے، ہم صرف قرآن سے جڑے رہیں گے تو ہم کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ڈگمگائیں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہم ایسی حرکت بھی کر رہے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، تو ہم کبھی بھی حق اور سچ کے راستے پر نہیں چل پائیں گے۔ اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو جج کرتے رہیں کہ ہمیں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت بیان کی کہ تم کیسے کفر کرتے ہو، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم مردہ تھے، پھر میں نے زندگی دی اور پھر تمہیں موت دی جائے گی اور پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، یعنی تم اسی کی طرف لوٹنے والے ہو اور اسی کا انکار کرتے ہو۔ تو یاد رکھو کہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور یاد کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں خلیفہ کو نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں حضرت آدم علیہ السلام یعنی ایک انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ خلافت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ تمام لوگوں میں جو ہے اس کا سرپرست ہوتا ہے، اس کا ایک بادشاہ والا مقام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلیفہ بنا دیا تو یاد رکھیے گا کہ اس کو افضل ترین مخلوق بنا دیا، یعنی اشرف المخلوقات بنا دیا۔ جب فرشتوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، کسی ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو کہ فساد بھی مچائے گا اور خون ریزی بھی کرے گا۔ حمد و ثنا کے لیے تو ہم موجود ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام،
پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا پروردگار، نقص سے پاک تو آپ کی ہی ذات ہے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے، کامل حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ یہاں دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں تھیں، دنیا میں جو چیزیں آنی تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان کا علم دیا، اور فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام کو ریپیٹ کیا، یعنی دنیا کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ جب آپ اس دنیا میں رہ رہے ہو، اپنی جگہ بنانی ہے، تو یاد رکھیے گا کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی احکام کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیاوی معاملات کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ صرف دنیا کے ہو کر نہیں رہنا، بلکہ دنیا کا علم، دنیا میں زندگی گزارنی ہے اس کا علم بھی رکھنا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی چلنا ہے۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 34، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ تو یہاں پر دیکھیں فرشتے اللہ کے حکم سے فوراً ہی سجدہ ریز ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کس نے مخالفت کی؟ ابلیس نے اپنے غرور سے۔ اور جب اللہ نے حضرت آدم اور بیوی حوا کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا اور رہائش کا کہا اور ایک درخت کے پھل کھانے کو منع کیا، تو شیطان جو کہ شدید بغض رکھتا تھا، تو اس نے نیچا دکھانے کے لیے کہ یہ مخلوق نافرمانی کرے گی، آدم کو راغب کیا کہ وہ یہ پھل کھائے، اور جب وہ پھل کھا لیے تو اللہ نے ان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ ہم ہر کوئی یہ بات جانتا ہے، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، لیکن ہم پھر بھی وہ سارے کام کرنے لگ جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم صحیح نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اس وقت کو یاد رکھنا ہے کہ یہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، ہم اس کی باتوں میں کیسے آ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کر کے چلنا ہے اور ہر وہی کام کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ آیت نمبر 38، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہاں پر ہدایت سے مطلب نبوت ہے، رسالت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی صحیفے، جو بھی کتابیں اتری ہیں، جو پیغمبر اللہ نے منتخب کیے، ان کا جو بھی پیغام ہوگا آپ نے دعوت حق کو پہچاننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔
اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں ہمارے 4 رکوع پورے ہو رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں ہدایت مانگی، یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 رکوع میں کھول کھول کر بیان کر دی کہ یہاں اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو یہ کرنا ہے، اور اگر تمہارا طرز زندگی کچھ اس طرح کا ہے تو دیکھو کہیں تم منافقین میں سے تو نہیں ہو، تم کہیں فاسقوں میں سے تو نہیں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا بھی منظر یہاں پیش کیا اور بتایا کہ تمہیں یہاں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، تو یہاں پر جو ہدایت تم تک پہنچی ہے تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر تم ہدایت واقعی چاہتے ہو تو اس ہدایت کو پہچانو تاکہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے جنت ملے۔ اگلے جو رکوع ہیں ہمارے پاس وہ بنی اسرائیل سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ نوٹ کر لیجئے گا، یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل سے نکلا ہے، اور اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اور جو ان کی اولادیں تھیں، ان کے 12 بیٹے جو آگے چل کے 12 قبیلوں میں بٹ گئے تھے، 12 اتنی ان کی اولادوں میں برکت ہوئی کہ وہ 12 بیٹوں کے 12 قبیلے بنے، تو انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کو سمجھ لیجئے گا، اس میں 2 پارٹ ہیں، یعنی اسرا کے معنی بندہ یا غلام کے ہیں، اسرا کے معنی بندہ یا غلام کے ہیں، ایل کے مطلب اللہ کے ہیں۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب، اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، یہ عبرانی زبان میں اسرائیل جو ہے اللہ کا بندہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ نوٹ کر لیجئے گا۔ آغاز کرتے ہیں اپنے 5ویں رکوع کا۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدوں کو پورا کروں، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، اور نہ گڈمٹ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ تورات موجود تھی اور اس میں بھی وہی احکامات تھے کہ کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ، جو احکامات ہم آگے ابھی دیکھتے ہیں قرآن میں درج کیے ہیں، ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن انہوں نے ان باتوں کو چھپا لیا۔ یہود علماء نے ان باتوں میں رد و بدل کر کے عام لوگوں کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں ہے جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور جنہیں یہ یقین ہے بالآخر جی معاف کیجیے گا، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور جنہیں یہ یقین ہے بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ یہاں دیکھ لیجئے گا ذکر کیا جا رہا ہے فضیلت کی، تو کیا فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ نے؟
اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے، ان کے اوپر بہت سی نوازشیں کیں، ان کو بہت دفعہ معاف کیا۔ اگلی آیات میں دھیان رکھیے گا، کوئی بھی لفظ مس نہ ہو، ایک ایک آیت قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کو سمجھنے کے لیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ وقت اللہ یاد دلا رہا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جو کسی ایک دوسرے کے کوئی بھی کام نہیں آ سکے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ فدیہ، نہ کوئی دولت جس کے پیچھے آج تم بھاگ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بالکل الگ دن ہے جہاں سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اس کے بعد اور تم ظالم تھے۔ یعنی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب فرعون کے ظلم تلے تم دبے ہوئے تھے اور موسیٰ کو تمہارے پاس بھیجا اور سمندر سے جو ہے کیسے راستہ بنا کے تمہیں نکالا، اور اسی سمندر میں فرعون کو غرق کیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب تورات کے لیے ہم نے موسیٰ کو اپنے پاس بلایا 40 راتوں کے لیے، تو تم نے پیچھے سے کیا کیا؟ تم نے ایک معبود بنا لیا، ایک بچڑے کی شکل کا بت بنا کر بیٹھ گئے۔ تم سے اتنا بھی صبر نہ ہوا تو تم ظالموں سے ہو گئے، ظالموں میں شامل ہو گئے۔ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا تاکہ تم شکر کرو، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، پس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، تو قتل کرو اپنے آپ کو، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ کا بہت قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اب یہاں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو یاد دلائی ساری بات۔ اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں کیوں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مدینہ میں بہت سے یہودی جو ہے رہائش پذیر تھے، اور انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، اور ان کی تمام باتیں جو ہے یہاں درج کی، کہ ان کو یاد دلایا کہ اپنے ان احسانوں کو مت بھولو جو اللہ نے تم پر کیے۔ تم نے جب بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی ہدایت پانے کے بعد، اس کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، تو پھر اس کی سزا کیا منتخب کی گئی تھی؟ یہاں ہم نے آیت میں دیکھا کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو۔ قتل کرنے کا یہ سلسلہ رہا کہ جن لوگوں نے بت بنایا اور اس کی پرستش شروع کی، تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو اسی کے قبیلے والے قتل کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان مشرکوں کو قتل کروایا، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے،
اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم اس احسان پر ہمارا شکر کرو۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کے اوپر غور کیجئے گا، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دیے، ان کو دیے، ان کی فضیلت دی، یہاں اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے، تمام معاملات بتا رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے ہدایت کو جھٹلا دیا، تم نے یقین نہ کیا، اور پھر تم کس طرح اللہ نے ایک سزا دی کہ جس طرح انہوں نے انکار کیا، فوراً ایک کڑک دار آواز سے وہ سب گر کر موت کے قریب ہو گئے، یعنی وہ مر گئے۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی بہت بار قبول کی اور انہیں موقع بھی بہت دیے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تو اتارا تم پر من و سلوہ، ہم نے کہا کھاؤ ان پاک چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے جو چاہو، لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا، گویا ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہاں جب بنی اسرائیل کے اتنے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، غور کرتے جائیے گا کہ وہ بار بار جو ہے کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کر دیا کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کا راستہ دکھاتا کہ یہ عمل کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار موقع دیے، اور جب انہوں نے پانی مانگا تو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے چٹان پر مارو۔ جب انہوں نے چٹان پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو ہر قبیلے نے، جیسے میں نے بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، تو ان ہر 12 قبیلے میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ چن لیا، اور جو ہے اللہ نے ان سے کہا کہ کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آگے پڑھتے ہیں، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے کہ جو زمین میں اگتی ہے اس کی ترکاریاں اور ککڑیاں اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی، اور جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر، اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو اللہ کی بات مانو۔ جو لوگ یہودی تھے، جو نصرانی تھے، ان میں سے بھی جو لوگ ایمان لائے تو اللہ ان سے بھی خوش ہوا،
اور جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو، جو من و سلوہ ان پر اترتا تھا، اس کے بدلے بھی انہوں نے دنیاوی چٹخارے کو زیادہ اہمیت دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کھل کر کہا کہ تم ایک کمتر چیز مانگتے ہو اس چیز کے آگے جو بہت برتر ہے، جو اللہ کی طرف سے تمہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ناشکری قوم جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ آگے پڑھتے ہیں، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے، تاکہ تم بچ سکو۔ پھر اگر تم روگردانی کی اس کے بعد، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادہ زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے میں، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ اب یہاں دیکھیے گا، یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے جو زیادتی کی، کیا زیادتی کی؟ ہفتے کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن جو ہے وہ مقرر کر دیا تھا کہ یہاں پر دنیاوی کام کاج کی اس دن اجازت نہیں تھی، اور یہ دن خاص عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اس جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس دن عبادت کرنی ہے، اس کو چھوڑ کر دنیاوی معاملات میں آگے آگے رہنے لگے۔ تو جب انہوں نے اس کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، تو ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا گیا، جو کہ 3 دن کے بعد جو ہے مر گئے تھے۔ اور کیا لکھا ہے، نوٹ کیجئے گا کہ اس واقعے کو اور اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا، ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ تو بعد میں آنے والوں سے وہی لوگ ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے اور قرآن کو پڑھتے رہیں گے۔ تو جو بعد میں آ رہے ہیں ان کو بھی اس واقعے سے نصیحت لینی ہے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے، اور ایک نصیحت اور سبق آموز کی بات بنا دیا اہل تقوی کے لیے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے کچھ ٹھٹا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا، بڑھاپے اور جوانی کے بین بین ہو، یعنی درمیان درمیان کی ہو، اور اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ آگے جو ہماری آیات چلیں گی اس میں دیکھیے گا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے کس کس طرح کے سوالات آئیں گے، اور وہ وقت بھی یاد رکھیے گا کہ انہوں نے پرستش کرنے کے لیے ایک بچڑے کے بت کو تیار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جب ان کو حکم دیتا ہے کہ ایک بچڑے کو ذبح کرو، تو انہوں نے اپنے رسول سے کس طرح سے مخاطبت کی، کیا آپ ہم سے ٹھٹا کر رہے ہیں، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ ہم بچڑے کو ذبح کریں گے؟ تو آگے انہوں نے بیجا سوالات کر کے کس طرح سے اس موقع سے جان چھڑانی چاہیے کہ کسی طرح سے یہ عمل نہ کریں، اور اگر وہ ذبح کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں بت بنا ہوا تھا اس کو بھی ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا بچڑے کے ذبح کرنے سے۔ آگے چل کے پڑھتے ہیں، اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی،
جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے۔ انہوں نے کہا پھر ذرا اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے، وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اور وہ صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، اس میں کوئی داغ تک نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک ٹھیک بات۔ تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں ان کے کتنے سوالات آئے، اور سوال کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے پوچھ کر بتا دیجئے۔ تو وہ اتنی باریک بینی سے اس کا حلیہ، اس کی عمر، اس کا رنگ، ہر چیز لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو جواب دیتا گیا، کیونکہ اللہ نے یہی کہا کہ تم نے یہ کام کر تو لیا ہے لیکن تم لگتے نہ تھے کہ تم یہ کام کر لو گے۔ آگے واقعہ دیکھیے گا، اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم نے ایک دوسرے پر لگا رہے تھے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سبب کے بعد، پس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں، اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اب تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ پہلے کس سے مشابہت دی؟ پتھر سے، لیکن کہا کہ پتھر بھی کہیں نہ کہیں ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ جائیں یا وہ ٹوٹ جائیں یا ان میں سوراخ ہو جائے یا اس میں شک ہو جائیں بیچ میں، تمہارے دل تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرے مسلمانوں کو کہ جب مسلمان دعوت حق لے کے یہودیوں کے پاس پہنچے تو ان کو ایسا لگتا تھا مسلمانوں کو کہ یہودی جو ہے فوراً اسلام کی طرف آ جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اللہ یاد دلا رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے مان جائیں گے، جبکہ انہی میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے کلام میں ہی اپنی مرضی کے الفاظ ڈال کر جو ہے لوگوں کو بتایا۔ تو یہ لوگ ہرگز ایسے نہیں ہیں، ان کے دل جو ہے ان کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے، بہت سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات جو بیان کیے مسلمانوں کی تسلی کے لیے بھی بیان کیے، اور ہم تک یہ بات پہنچائی کہ یہودیوں کی کیا روش رہی، اور ہمیں ان تمام معاملات سے خود بھی اپنی اصلاح کرنی کہ ہم کبھی بھی اس میں جو ہے ایسے کسی بھی عمل میں نہ پڑے جو غلطیاں یہود کر آئے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، تاکہ ان کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے، وہ کچھ نہیں کر رہے مگر
مگر ظن و تخمین پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے حقیر سی قیمت۔ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ اب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو یہاں یہودیوں کا یہ بھی ایک وہ تھا، ڈھٹائی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں تو نہیں جائیں گے، ہرگز آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، کیونکہ اللہ نے ہمارے اوپر دنیا میں بھی کرم کیا ہوا ہے اور جنت بھی ہمارے لیے مخصوص کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کیا تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے جو اللہ اپنے عہد سے خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ تو آگے پڑھتے ہیں، کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور اس کا گھیراؤ کر لیا، اس کے گناہ نے پس یہی ہیں آگ والے، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، یہی ہیں جنت والے، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ بھی اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم رکھو گے، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر تم اس سے پھر گئے، سوائے تم اس میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ پھر جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے سوائے ذلت و رسوائی کے، دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر، سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدوس کے ساتھ، پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے سامنے آئینہ رکھ دیا کہ تم ماضی میں کیا کرتے رہے ہو، کہ تم نے کبھی جو رسول ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی اور نبیوں کو تو تم نے قتل ہی کر ڈالا۔ یاد رکھیے نبی اور رسول کا فرق کہ نبی قتل ہو جاتا ہے اور رسول قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے، پس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔
اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے، پس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے گا کہ بنی اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی بھی انہی کی نسل میں ہوگا، یعنی یہودی قوم میں ہوگا، کیونکہ جو یہودی تھے ان کے اوپر پے در پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ تو جب کفار مکہ تھے تو ان کو اس بات کا وہ خود اپنے منہ سے اظہار کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور جب آیا آخری نبی جو عرب میں سے تھے تو انہوں نے تمام باتوں سے انکار کر دیا، اور اس بات سے بھی انکار کر دیا قرآن کے اوپر جو ہے ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا، جبکہ تورات جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی اس میں قرآن مجید کا ذکر بہت واضح کیا گیا تھا۔ بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ یہاں ذکر کیا کہ جو تورات ہے وہ اسی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان رکھیں گے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، حالانکہ جو قرآن مجید ہے وہ تورات کی ہی تصدیق میں نازل کیا گیا۔ تو آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو، اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے اور واضح تعلیمات لے کر، پھر تم نے ان کی غیر حاضری میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم ظالم ہو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں۔ کہیے بہت ہی بری ہیں یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دیا کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس کتاب موجود ہے، اور اس کے باوجود تم یہ کام کرتے رہے، نبیوں کو قتل کرتے رہے، تو جس ایمان کا تم تذکرہ کرتے ہو تو یہ ایمان تو نہیں ہوا، یہ تو کفر ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے تو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، اور اگر ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے موت کے سبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے، اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس دنیا کی زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حرص ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ان کی عمر 1000 برس ہو جائے، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب اس قدر جینا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہاں بتایا کہ یہودیوں کا کیا تھا، بنی اسرائیل کا کیا تھا، کہ وہ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن تھے
ایک طرف وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت انہی کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے تو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کیوں لمبی عمر مانگتے ہو؟ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنا لمبا جینا تمہیں اس عذاب سے دور کر دے گا تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تمہیں ہر وقت تمہاری زیادہ لمبی عمر بھی اس عذاب سے دور نہیں کر سکتی، وہ عذاب تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اگلی آیت میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا تو وہ یہ جان لے کہ اس نے نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات، اور انکار نہیں کرتے مگر وہی جو سرکش ہیں۔ تو کیا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو یقین نہیں رکھتے۔ اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں، اور انہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تم کو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، پس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے، اور ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی اللہ کی اذن کے بغیر، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری چیز تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، کاش انہیں علم ہوتا۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات ان کے زیر اثر کر دیے تھے، اور اس دور میں جنات کا اور انسانوں کا آپس میں رابطہ بھی رہتا تھا، اور جادو کا بہت رواج تھا۔ تو لوگ جو ہے جادو بہت زیادہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نیچے زمین پر بھیجا اور ان سے کہا کہ لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ جو جادو ہے یہ کفر ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور ہر بات ان کو واضح کر دو۔ لوگوں سے بات جب کی انہوں نے، فرشتوں نے، تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں سب معلوم ہے لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو وہ کیا کرتے تھے جادو کے ذریعے، جب دیکھتے تھے شادی شدہ ہیں تو وہ عورت جس کو وہ پسند کر جاتے وہاں کے لوگ، وہ جادو کے ذریعے دونوں میں میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو رواج تھا بہت زیادہ عام ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیج کر اپنی حجت تمام کی، ان تک یہ پیغام پہنچائے کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جادو کے زیر اثر، بلکہ اس پر یقین رکھو کہ اللہ ہی ہے جو ہر کام کا کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ اے ایمان والو، تم راعین
مت کہا کرو، بلکہ انذر نہ کہا کرو اور توجہ سے بات سنو، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے یہاں آیت میں لفظ آتا ہے راعینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے جب صحابہ کرام آواز دیتے تھے تو کہا کرتے تھے راعینا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی کیا عادت تھی کہ وہ زبان کو موڑ توڑ کے الفاظ کا وہ بدل دیا کرتے تھے، اور وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تو کیا کہتے، راعینا، مطلب عی پر زور دے دیا کرتے، اور اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت کے ذریعے بتا دیا کہ تم سب بھی جب نبی سے بات کرو تو ان کو انظر نہ کہہ کے مخاطب کرو کہ ہماری بات کو سنو۔ یہ جو لفظ تم استعمال کرتے ہو راعینا، اب اس کو ہرگز کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ اگلی آیت، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرک میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خالص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ اور جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات کی ہے تو ہم اس کو اپنی مرضی سے بدل بھی سکتے ہیں۔ اگر پچھلی امتوں میں کوئی بات کی تھی اور قرآن مجید میں اس کو تھوڑا سا بدل دیا ہے، یا قرآن میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک حکم آ کے دوسرا حکم آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس کی جگہ یا تو بہتر ہوتا ہے یا کم از کم ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کا حکم دے گا۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تم مسلمان یہ بھی چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول سے اسی کی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا تو وہ بھٹک چکا ہے سیدھی راہ سے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر سے کافر بنا دیں، بسبب ان کے دلی حسد کے، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اچھا لوگ نا ایک منٹ کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال سے دوچار ہوں گے۔ یہاں دیکھیے گا کہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ اگر یہودی ہو تو ٹھیک ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اگر تم نصرانی یعنی کہ کرسچن ہو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو اپنی دلیل پیش کرو کہ کس دعوے پر تم یہ بات کر رہے ہو کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے
یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، انہی کی سی بات، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی ایک دوسرے کو تو وہ برا بھلا کہتے ہی تھے اور اپنے آپ کو حق پر مانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہوں۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہی ہیں، پس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ یقیناً اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہم پر کوئی نشانی۔ اسی طرح کی بات جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہے، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ تو لوگ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ہم پر کیوں نہیں آ جاتی؟ تو جو یقین کرتا ہے اللہ کے کلام پر، اس کے لیے واضح آیات موجود ہیں اور وہ اسی سے ہی ہدایت پاتا ہے۔ اور جس نے یقین نہیں رکھنا وہ اسی طرح کی جو بات ہے وہ کرتا ہے کہ ہم پر خود کیوں نہیں آ جاتی کوئی بات، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں پہنچ جاتی، اور وہ حق کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کر۔ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے سامنے ہے، ان کا دل جو ہے کتنا دوسروں کے لیے پریشان ہوتا تھا۔ تو جب یہودیوں نے یا کفار مکہ نے اسلام کو ٹھکرا دیا، دعوت کو ٹھکرا دیا، حق اور سچ کی بات کو ٹھکرا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جو کیا، آپ نے جو حق کی بات، دعوت، آپ کا جو کام تھا، تبلیغ جو آپ کی ذمہ تھی، آپ نے وہ کام کر دیا۔ اب اگر وہ جہنم میں جاتے تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور نہ نصرانی، جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، اور اے نبی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی۔ اس آیت کے اوپر غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اس علم کی طرف ہرگز نہیں جائیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ ان کی ہدایت کو پالیں اور جو ان کے پاس کتاب ہے اس پہ عمل کر لیں، لیکن آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کھلے الفاظوں میں بات کی، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔
اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام بھی نہیں آ سکے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ تب فرمایا، اے ابراہیم، اب میں تمہیں نوح انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا گیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا تو اس کو بھی دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا، پھر اسے کشا لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کتنی واضح آیت ہے، تو اللہ نے انہیں کلیئر کر دیا کہ تم اولاد تو ظاہر پوری ہے نا، پوری اولاد کے لیے دعا کر رہے ہو، لیکن اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی کفر کرے گا تو اسے میں کھانے پینے کو تو دوں گا، لیکن اسے جو عذاب اس کے لیے تیار کیا گیا ہے اس سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ جاننے والا ہے، اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مطیع فرمان بنائے رکھ، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا دے، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ بے شک، اور اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں اٹھائیو کہ ایک رسول خود انہی میں سے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو ہی ہے زبردست کمال حکمت والا۔ یہاں جو دعا فرمائی جا رہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر قبول ہوئی کہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول اٹھانا جو تیری آیات کو پڑھ کر سنائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو ہے قبول فرمائی۔ اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ اور جب بھی کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مطیع فرمان ہو جا، تو اس نے کہا میں مطیع فرمان ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب دھمکی یعقوب پر موت، جب کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟
انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباؤ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے مطیع فرمان ہیں، یعنی ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے، تو کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بالکل یکسو ہو کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں جب یہودی اور نصرانی کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے ہیں تم نصرانی ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کس طرح سے کہا کہ آپ ان سے بول دو کہ میں کسی کی پیروی نہیں کر رہا، میں تو دین ابراہیمی کو مانتا ہوں، میں تو ابراہیم کے خدا کو مانتا ہوں، اور وہ جو تھے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم ان کا نام تو لیتے ہو لیکن تم جو کر رہے ہو وہ دین تو نہیں ہے جو ابراہیم کی دعوت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ پھر اے مسلمانوں، اگر وہ یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، تب وہ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو پھر وہی ہیں ضد پر۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور وہی تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل، تو ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے جو کمائی انہوں نے کی ہے اور تمہارے لیے جو کمائی تم نے کی ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔